السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کے لیکچر سے متعلق انہوں نے لکھا ہے، مجھے اپنے لیے کیا پسند ہے کہ دوسرے مجھ سے نرمی سے بات کریں، لیکن جب میں نے اپنا جائزہ لیا کہ میں خود ہمیشہ ایسا نہیں کرتی، خصوصاً بچوں کے ساتھ، اور گھر والوں سے میرا یہ معاملہ نہیں ہوتا، یہ نرمی باہر کے لوگوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ کہ دوسرے مجھ سے مسکرا کے بات کریں۔ مجھے دوسروں کی مسکراہٹ پسند ہے، لیکن خود میں اپنے موڈ کے مطابق رویہ رکھتی ہوں۔ موڈ اچھا ہے تو سب سے ہنس کر خوشی سے بات کی، جب موڈ اچھا نہیں تو یہ سنت بھی یاد نہیں رہتی۔ نمبر 3، مجھے اپنی تعریف پسند ہے۔ قرآن پڑھ کر الحمدللہ یہ مرض تو ختم ہو گیا کہ میری کوئی تعریف کرے یا میں اس کے لیے کوشش کروں، لیکن جب کوئی تعریف کرے تو خوشی ضرور ہوتی ہے، لیکن دوسروں کی تعریف کرتے ہوئے بہت کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہم سے کہیں بہتر طور پہ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی تعریف کے لیے منہ نہیں کھولتے۔ مجھے پسند ہے خوشگوار ماحول۔ اپنے لیے خوشگوار ماحول پسند کرتی ہوں، لیکن کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں جس جگہ جاؤں وہاں کا ماحول میرے آتے ہی خراب ہو جائے، مثلاً بچوں پر بلا وجہ کا روب ڈال کر یا حکم چلا کر جو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، اس پر میں کتنا سوچتی ہوں۔ نمبر 5، اچھی مہذب گفتگو مجھے پسند ہے، لیکن خود بولتے ہوئے اس کا خیال نہیں رکھتی، خصوصاً غصے کے موقع پر۔ نمبر 6، اچھا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا مجھے پسند ہے اپنے لیے، لیکن کیا اتنا ہی دوسروں کے لیے بھی پسند ہے؟ نہیں، اور جن کے پاس یہ نہیں ان کے لیے کوئی غم یا فکر بھی اس لیول کی نہیں جتنی اگر خدا نہ خواستہ یہ چیزیں میرے پاس نہ ہوتی تو مجھے اپنے لیے غم ہوتا۔ اسی طرح میں نے ایک لسٹ بنائی کہ مجھے اپنے لیے کیا پسند نہیں، اس کا جائزہ لیا تو بہت فرق پایا۔ نمبر 1، اونچا بولنا۔ دوسروں کا بہت اونچا بولنا مجھے بالکل پسند نہیں، لیکن جذبات میں بہہ کر غصے کے وقت میں خود بھی یہی کر رہی ہوتی ہوں۔ نمبر 2، دوسروں کا غصہ کرنا، کہ کوئی مجھ پہ غصہ کرے مجھے پسند نہیں، لیکن جب میں غصہ کرتی ہوں تو یہ دوسروں کے لیے کتنا ناگوار ہوتا ہوگا، میں یہ کم ہی سوچتی ہوں۔ نمبر 3، لڑائی جھگڑا۔ لڑائی جھگڑا مجھے پسند نہیں، لیکن کہیں بحث مباحثہ اس حد تک طول تو اختیار نہیں کرتے کہ میں بھی یہی کام کرنے لگوں۔ نمبر 4، حکمرانہ ٹون۔ دوسروں کا ہر وقت آرڈر کرنے والا لہجہ مجھے پسند نہیں، لیکن مجھے اپنا جائزہ لینے کی بہت ضرورت ہے، خاص طور پر بچوں سے۔ کس قدر اپنا حق سمجھ کر بغیر خیال کیے ان کو ایک کے بعد ایک آرڈر دیے چلے جاتے ہیں، اور یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہی جذبات رکھتے ہیں۔ حسد، بغض، کینہ، یہ رویے مجھے پسند نہیں، لیکن یہ وہ منفی رویے ہیں جو چور دروازوں سے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں، خصوصاً جب زیادہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی ہم پر تنقید کر دے یا ہمارے خلاف کچھ بول دے تو ان کے لیے دل میں خفگی پالنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں۔ نمبر 6، غیبت سننا یا کرنا۔ یہ کوئی کر رہا ہو تو ہمیں بہت جلد سمجھ آ جاتی کہ کتنا گناہ کا کام ہو رہا ہے، لیکن اگر خود کر رہے ہوں یا سن رہے ہوں تو یہ کہہ کے سمجھاتے ہیں کہ اصلاح کی غرض سے ہو رہا ہے۔ نمبر 7، فساد۔ فسادی رویہ پسند نہیں، لیکن میں اپنے رویے، معاملے یا گفتگو سے کہیں فساد تو نہیں کرتی، یہ دیکھنے کی بہت ضرورت ہے، خاص طور پر وہ فساد جو اصلاح کے نام پہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، صفائیاں پیش کرنا۔ دوسروں کا بہت صفائیاں پیش کرنا یعنی اپنی ڈیفنس میں بولنا مجھے پسند نہیں، لیکن کوئی میرے بارے میں ذرا بھی غلط فہمی کا شکار ہو تو اس قدر صفائیاں دیتے ہیں کہ دوسرے توبہ کر کے دم لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے اندر کی صفائی کی بہت ضرورت ہے۔ دوغلی زندگی گزارنے کی ایسی عادتیں پختہ ہو چکی ہیں کہ خود کو آئینہ دکھانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ ہمیں اصلاح کا موقع دے رہا ہے کہ آج دنیا میں اپنی صفائی کر لو۔ ایک بار غلام مرتضی ملک صاحب کا ایک لیکچر سن رہی تھی، سنت رسول موضوع تھا۔ کہتے ہیں میں فلسفے کا بہت بڑا دیوانہ تھا، ارسطو، سقراط، افلاطون سب کا فلسفہ پڑھ ڈالا، لیکن اس کے بعد صرف ایک حدیث ایسی پڑھی کہ اس کے بعد فلسفے سے توبہ کر لی۔ اس حدیث نے ایسا زبردست فلسفہ حیات اور انسانیت سکھائی جو اور کسی دنیاوی فلسفے میں نہیں تھی، اور وہ حدیث تھی، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔
یہ حدیث ہم سب کے لیے آئینہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایمان کا جو معیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہم اس پر کس حد تک پورا اترتے ہیں. خیر خواہی صرف یہی نہیں کہ دوسروں کے ساتھ ہو، بلکہ خود سے خیر خواہی کرنا سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے ساتھ سچے ہوں، خود کو سب سے بڑھ کے خبردار کرنے والے ہوں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کے حریص ہوں. کیونکہ اگر ہم خود یہ جانیں گے اور دوسروں کو تنقید کا موقع نہ دیں گے تو یہ اپنے ساتھ بدخواہی کے برابر ہے. تو خیر خواہی کا یہ سفر اپنی ذات سے شروع کرنا اور سارے انسانوں اور کائنات تک پھر جاتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں، یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے. دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں لکھ کر ہی پتہ چلتی ہیں، اور لکھنے کا جو طریقہ ہے اور لکھنے کی جو ایکسرسائز یا پریکٹس ہے وہ کرتے رہیے. چاہے چند لفظ لکھیں لیکن بیٹھ کر تنہائی میں لکھا کریں، چاہے بہت ڈسکرپٹیو نہ بھی ہو، صرف ورڈز ہوں اور ان پر ٹک کریں، کراس کریں کچھ نہ کچھ، لیکن اس سے بات یاد رہ جاتی ہے. جو باتیں ہم صرف سنتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے یاد دہانی بن جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 105. عن جریر بن عبد اللہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواہ البخاری کتاب الایمان. عن جریر بن عبداللہ، جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، بایعت میں نے بیعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی اقام الصلاۃ نماز قائم کرنے پر، و ایتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرنے پر، والنصح اور خیر خواہی کرنے پر، لکل مسلم ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. پڑھیے عربی. جریر بن عبداللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے بیعت کی. بیعت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بیچنا. بایا تو لٹرل میننگ کیا ہوگا؟ میں نے بیچ ڈالا، میں نے سودا کر لیا. مراد اس سے کیا ہے؟ پکا عہد، پکا وعدہ جو زندگی کے آخری دم تک نبھایا جائے گا. بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، عہد کر لیا. کس بات پر؟ اقامت صلاۃ پر، ایتاء زکوٰۃ پر، جو دونوں اسلام کے بیسک پلرز میں سے ہیں، عبادات میں سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، والنصح لکل مسلم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، کوئی بھی ہو، گورا ہو، کالا ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی بھلائی چاہنا. ویسے تو ہر ایک پر یہ بات لازم ہے کہ وہ ایسا ہی کرے، لیکن جب کوئی شخص اس بات کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتا ہے اور اپنے ساتھ پکا عہد کر لیتا ہے تو پھر وہ بات بھولتا نہیں ہے. نماز ادا کرنا سب پہ فرض ہے، سب کرتے. زکوٰۃ جو بھی صاحب حیثیت اس کو ادا کرنی ہے، لیکن عام طور پر ہم دین کس کو سمجھتے ہیں؟ صرف عبادات کی ادائیگی کو. کسی کے دیندار ہونے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں نمازی ہے، فلاں بہت سخی ہے، صدقہ خیرات خوب کرتا ہے. لیکن اس کے دل کا کیا حال ہے؟ بندوں کے ساتھ اس کا رویہ اور معاملہ کیا ہے؟ عموماً اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. تو دین کے شاعر، دین کی پہچان صرف نماز اور زکوٰۃ نہیں، یہاں نماز اور زکوٰۃ ہی کے برابر ہر مسلمان کی خیرخواہی کو رکھا گیا ہے. یہ بھی دینداری.
اور خاص طور پر اگر پچھلی حدیث کو سامنے رکھا جائے الدین النصیحہ، کہ دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، دین تو کہتے ہی خیر خواہی کو ہے، یا دوسرے لفظوں میں خیر خواہی کے بغیر دین کا کوئی کانسیپٹ نہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے لیے اچھا چاہنا کس قدر ضروری ہے۔ اگر کوئی عبادات میں تو بہت پابندی کرتا ہے لیکن دلوں میں بغض پالے ہوئے ہے، دوسروں کی نفرت ہے، حسد ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے عزائم ہیں، تو ایسی عبادات دین کو مکمل نہیں کرتی، یہ ادھورا دین ہے۔ لہذا بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر کا جائزہ لے کہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے کیا جذبات ہیں، کیا سوچ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں۔ اگرچہ جریر بن عبداللہ نے یہ عہد کیا، لیکن اس حدیث کو روایت کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ باقی لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، جیسے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی طرح خیر خواہی کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث اس کی مزید وضاحت کرتی ہے کہ تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مومنوں کی باہم رحمت، محبت، شفقت، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہو، جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار اور سر درد کے ساتھ اس کا ساتھ دیتا ہے، باقیوں کو بھی تکلیف ہوتی، تو دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کس طرح؟ اس کی تکلیف اور دکھ محسوس کرتے ہوئے، اس کے لیے وہی چاہتے ہوئے جو اپنے لیے چاہتے، اس کے ساتھ رحمت، شفقت اور محبت کا معاملہ کرتے ہوئے۔ مسلمان کے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ وہ حدیث یاد ہے؟ 6۔ کون کون سے؟ سلام کا جواب دینا، دعوت قبول کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، چھینک کا جواب دینا، جنازے کا اتباع کرنا، اور 6 خیر خواہی کرنا۔ عربی پڑھ دیتی ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ، پوچھا گیا وہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اس سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو۔ یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے نا؟ کیسے؟ سلامتی کی دعا۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب وہ تجھے بلائے تو جواب دو۔ اب یہاں بلانے سے مراد صرف کسی ڈنر پہ بلانا نہیں ہے، یا کسی شادی پہ بلانا نہیں ہے، یا کسی ولیمہ پارٹی پہ بلانا ہی نہیں ہے، اس سے مراد کسی بھی کام کے لیے بلانا ہے کہ جب وہ تمہیں بلائے، دعوت دے، پکارے تو جواب دو۔ مثلا یعنی مدد مانگے جب کسی کام پہ، مثلا اس کو کچھ اٹھانا ہے، وہ اٹھا نہیں پا رہا، دوسرے کو کہتا ہے ذرا ادھر آؤ کہ میری مدد کرو، اور دوسرا جانے والا کہے اپنا کام خود کرو، یہ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے۔ بعض اوقات ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو مجھ سے کام ہے، تو اس موقع پہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آنکھیں چرا لینی چاہیے، کترا کے نکل جانا چاہیے کہ یہ کہیں مجھ سے لفٹ نہ مانگ لے؟ کیا یہ خیر خواہی ہوگی؟ خیر خواہی کیا ہوگی؟ یعنی اپنے آپ کو اگر پیش نہیں بھی کر سکتا تو کترائے نہیں۔ اذا دعاک فاجبہ، جب وہ بلاتا ہے تو جاؤ اس کے پاس۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب وہ تجھ سے خیر خواہی طلب کرے یا مشورہ مانگے، نصیحت طلب کرے، فَانصَحْ لَهُ، تو اس کی خیر خواہی کرو، اسے نصیحت کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ہم سے کچھ پوچھتا ہے، اچھا مجھے مشورہ دو، میں یہ کام کر لوں۔ اب اس وقت آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کو وہ مشورہ دیں جو اس کی دنیا آخرت کے لیے اچھا ہو۔ اچھا، بعض اوقات ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو یہ مشورہ دیا تو یہ ناراض ہو جائے گا، پھر ہم اس کو راضی کرنے کے لیے وہ بات کہہ دیتے ہیں جو اسے خوش کرے، بھلے اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ کیا یہ خیر خواہی ہوگی؟ نہیں۔
خیر خواہی کیا ہے؟ اسے وہ بتایا جائے جو اس کے لیے اچھا ہو، جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ کوئی اور مثال اس میں؟ اذا استنصحک فانصح لہ۔ بعض اوقات کچھ بیمار لوگ ہوتے ہیں، ان کو کچھ چیزوں سے پرہیز ہوتا ہے، تو آس پاس والے ترس کھا کے کہتے ہیں اچھا دے دو کوئی بات نہیں، حالانکہ اس کے لیے وہی نقصان دہ ہے۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اچھے طریقے سے اس کا دل جوئی کر کے اس سے وہ کام چھڑا لیا جائے جو اس کے لیے نقصان دہ۔ وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اور جب وہ چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو تشمیت کرو، یعنی چھینک کا جواب دو، یرحمک اللہ کہو۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ وَإِذَا مَاتَ، اور جب وہ مر جائے فَاتَّبِعْهُ، تو اس کے پیچھے جاؤ۔ یہ لفظی معنی ہے، تو اس کے پیچھے جاؤ، یعنی اسے قبرستان تک چھوڑ کر آؤ۔ مردوں کے لیے خاص طور پر حکم ہے کہ جنازے کے ساتھ چلو، کیونکہ جنازے کے آگے نہیں جاتے نا، جنازے کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ جیسے مہمان کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جایا جاتا ہے، ایسے ہی دنیا سے جب کوئی رخصت ہو رہا ہو تو اس کو وہاں تک چھوڑ کر آؤ۔ یہ ہے خیر خواہی، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی، کیونکہ زیادہ لوگ جنازے میں ہوں، زیادہ لوگ اس کو وہاں تک چھوڑ کر آئیں تو اس کے لیے بخشش اور بہتری کا سامان ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے۔ عن ابی مسعود الانصاری قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی ابدع بی فاحملنی فقال ما عندي فقال رجل یا رسول اللہ انا ادلہ على من يحمله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل على خیر فله مثل اجر فاعله، رواہ مسلم کتاب الامارہ۔ عن ابی مسعود الانصاری، ابو مسعود انصاری سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، قال کہتے ہیں جاء آیا، رجل ایک شخص، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال تو کہا، انی ابدع بی، بے شک میں ابدع بی، میرا جانور مر گیا ہے، یعنی مجھے حادثہ پیش آ گیا، فاحملنی، آپ مجھے سوار کرائیں، فاحملنی یعنی آپ مجھے اٹھا لیں، مطلب یہ کہ مجھے اپنی سواری پہ بٹھا لیں یا میرے لیے سواری کا بندوبست کر دیں۔ فقال، تو فرمایا، ما عندی، میرے پاس ہے نہیں، یعنی اس وقت ہے نہیں میرے پاس۔ فقال رجل، تو ایک شخص کہنے لگا جو مجلس میں بیٹھا ہوا یہ گفتگو سن رہا تھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا ادلہ، میں اس کو بتاتا ہوں، میں اس کی رہنمائی کرتا ہوں، علی، اس پر، من یحملہ، جو اس کو اٹھا لے گا، پک کر لے گا، سوار کرا دے گا۔ فقال، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من دل علی خیر، جو کوئی رہنمائی کرے بھلائی پر، دل یدل، دلیل، دلالت، رہنمائی کرنا، فلہ، تو اس کے لیے ہے، مثل اجر فاعلہ، مانند اجر اس کے کر لینے والے کے، رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا کتاب الامارہ میں۔ ترجمہ ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرا جانور مر گیا ہے، مجھے سواری دیجیے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں۔ تو ایک شخص بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو اسے سواری دے؟ آپ نے فرمایا، نیکی کی رہنمائی کرنے والے کے لیے نیکی کرنے والے کے برابر اجر ہے، یعنی اتنا ہی اجر ہے گویا تم نے اس کو خود سواری دے دی۔ پڑھیے عربی۔
امیر ہونے کا مطلب لیڈر بننا، خلافت اور امارت ہوتی ہے نا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جب کوئی ضرورت پیش آتی، جب کوئی مشکل پیش آتی، یعنی اپنی دنیاوی ضروریات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیان کیا کرتے تھے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ حادثہ سفر کے دوران پیش آیا، کسی جنگ کے موقع پر یا کسی اور سفر کے موقع پر، کہ اچانک اس کا جانور فوت ہو گیا، یا ایسے ہی ہے جیسے کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ گھر پہنچنا ہے، اور مختلف جنگوں کے حالات آپ پڑھ چکے ہیں کہ سواریوں کی کتنی کمی ہوتی تھی، اور بعض اوقات ایک ایک سواری پہ کئی کئی لوگ باری باری بھی سوار ہوتے، اور بعض اوقات عام حالات میں بھی ایسی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے ایک مشکل پیش آئی ہے، حادثہ ہو گیا میرے ساتھ، تو آپ میرے لیے سواری کا بندوبست کر دیں۔ تو اس وقت آپ کے پاس نہیں تھا، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس ہے نہیں۔ اب بات یہی ختم ہو جاتی، لیکن مجلس میں بیٹھا ہوا ایک تیسرا شخص جو سن رہا ہے، اس کے دل میں اس مصیبت زدہ شخص کے لیے خیرخواہی کے جذبات اٹھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے، ایک تیسرا شخص ہے وہ اس کی ہیلپ کر دے گا۔ تو فوراً کہتے ہیں کہ اچھا میں بتاتا ہوں کہ کہاں سے اس کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ ذرا اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں رکھ کے دیکھیے کہ کوئی شخص ضرورت مند ہے اور آپ کو پتا ہے، راستہ معلوم ہے، جگہ معلوم ہے، آپ اس کو بتا سکتے ہیں، لیکن نہیں بتاتے، کیا سوچ کر؟ بعض اوقات ہم صرف کیئرلیس ہوتے ہیں کہ اچھا اب کون کہے کہ اچھا میں تمہیں ایڈریس لکھ کے دوں اور میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کہاں رہتا ہے، پھر ایک اور لمبی مصیبت پڑ جائے گی اور میرا بہت سا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا ہے آپ کے پاس نہیں، تو میری تو نہیں ذمہ داری نا کیا میں ضرور ہی بیچ میں کچھ کہوں۔ بہت دفعہ ہمارے پاس کسی کی مدد کرنے کا موقع ہوتا ہے، ہم کر بھی سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، اور صرف ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، ایک ٹیلی فون کال یا ایک سگنیچر یا زبان سے بولے ہوئے چند جملے، لیکن ہم ان میں یا سستی کر جاتے ہیں یا بخل کر جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات منفی ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ اچھا ہے نا بھگتے، اس کو بھی پتا چلے۔ یعنی بعض لوگ تو اتنے سنگ دل ہوتے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں کہ کسی پہ کوئی مصیبت آئے یا کسی پہ کوئی تکلیف آئے، لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا، وہ دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ ایسی صورت میں کتنے بہترین طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی اور اس شخص کو انکریج کیا، اور اس شخص کو ایک طرح سے ثواب کے بارے میں بتایا کہ جس نے کسی کو راستہ دکھا دیا اس کو اتنا اجر مل گیا گویا اس نے خود وہ کام کر لیا۔ یعنی اس نے صرف بتایا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، تمہارا بندوبست ہو جائے گا۔ اچھا اب کیا ہے، وہ وہاں چلا جاتا ہے، اس نے صرف ایک جملہ بولا، پہلے تو آپ سے پوچھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، یا آپ کے سامنے رکھا اور پھر اس کو بتا دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری سنائی کہ تمہارا یہ عمل ایسے ہی جیسے کہ تم نے خود اس کو کچھ دیا ہو۔ اس بات پر اتنا بڑا اجر کیوں ہے؟ راستہ دکھانے والے کے لیے اتنا زیادہ اجر کیوں ہے؟ رہنمائی کرنے والے کے لیے اتنا زیادہ اجر کیوں ہے؟ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور خیر کا دروازہ کھولتا ہے، اور ایک کلچر ڈیولپ ہوتا ہے ہمدردی کا، محبت کا، ایک دوسرے کی کیئر کا، ایک دوسرے کے لیے سنسیئر ہونے کا۔ ایک پورا کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے نا اس سے، کہ ہر ایک صرف اپنی فکر نہیں کر رہا، دوسرے کی فکر بھی کر رہا ہے۔ اب اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، خواہ وہ کوئی نیکی کی بات بتانا ہو، خواہ وہ کوئی بازار کا راستہ بتانا ہو۔ جیسے عبد الرحمن بن عوف جو مدینہ میں آئے تو انہوں نے ان کے جو بھائی تھے انصاری بھائی حضرت سعد بن ربیع، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ہر چیز تقسیم کر کے دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے مال میں اور گھر والوں میں برکت ڈالے، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، بازار کدھر ہے، بزنس کہاں ہوتا ہے، مارکیٹ کہاں ہے، بس مجھے صرف اتنا بتا دو، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ تو بعض لوگوں کو صرف راستہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ جگہ ہے، فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، اور باقی وہ خود کرتا ہے۔ آپ کا یہ جو جملہ ہے
کہ ایسے کر لو یہ کام جس سے دوسرے کی سہولت ہو جائے، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ پوری ایک شخصیت کی عکاسی کر رہا ہے، آپ کی پوری شخصیت کا عکاس ہے، آپ کا پورا ایٹیٹیوڈ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں۔ اب اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ مثلاً کیا کیا دوسروں کو ہم بتا سکتے ہیں؟ مثلاً کسی کو رشتے کا بتا سکتے ہیں، بچوں کی تربیت کے لیے ٹپس دے سکتے ہیں، والدین کی خدمت کے لیے ٹپس دے سکتے ہیں، کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، خود نہ بھی کریں تو کوئی کرنے والا اسی کا راستہ بتا سکتے ہیں۔ یہاں خود کرنے والا کوئی کام نہیں ہے، یہاں صرف راستہ بتانے کا کام ہے، یہاں کوئی ایسا کام نہیں جو آپ کو خود کرنا ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے صرف بتا دو دوسرے کو اور اجر گھر بیٹھے پالو۔ اس عمل کو آپ کس سے تشبیہ دیں گے؟ آپ دیکھیے کہ اس وقت یہ دنیا میں ایک بہت بڑا کاروبار بن چکا ہے، کنسلٹنسی جو ہے یا مشورہ، ڈاکٹر کی مشورہ فیس کتنی ہوتی ہے؟ صرف مشورہ ہے، اور ہر فیلڈ میں ہے یہ، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، لائرز ہیں، سب کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ اٹھ کے خود تو مینول ورک نہیں کر رہے، تو اپنا برین یوز کرتے ہیں، ایکسپرٹیز یوز کرتے ہیں، اور صرف بتا دیتے ہیں کہ ہاں یہ کام ایسے ہوگا، اور اس پر اچھی خاصی فیس لے لیتے ہیں۔ تو یہ سوچ کر کسی کی فری مدد کرنا کہ اس کی فیس بہت بڑی ہے اللہ کے پاس، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل کھل جاتا ہے اور ہر ایک دوسرے کی مدد کرنے لگتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ باہمی تعلقات اچھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کلوز ہوتا ہے انسان، اور ایک دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے، اور انسانوں کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان ان کے لیے کیئرنگ ہو۔ بعض لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں مگر بغیر کسی نیت کے، یا تو اپنی کو روب جتانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا شہرت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا ویسے ہی عادتاً کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کام کا بھی اجر اس وقت ہے جب اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کیا جائے، کہ مجھے اس کا اجر اس سے نہیں چاہیے کہ جس کو میں مدد دے رہا ہوں وہ پلٹ کے میرا شکریہ ادا کرے۔ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اچھا، بعض اوقات ہمیں پتا ہوتا ہے، کوئی پوچھے ہمیں تو ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں یا ڈسکریج کر دیتے ہیں، تو پھر ڈر کے مارے دوبارہ کوئی نہیں ہم سے پوچھتا۔ اچھا، اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی بات بتانا، اچھا یہ سوال ہے، اس کا کیا جواب ہے، اس کا روٹ کیا ہے، اس کا یہ کس پیج پر ہے، یہ حدیث کہاں سے ملے گی، وغیرہ وغیرہ، تو ہم کہتے ہیں اچھا آپ ہم قرآن کھولیں اور پھر ڈھونڈ کے بتائیں اس کو کہ کہاں ہے۔ ہاں، اگر تھوڑی سی تکلیف کر لیں اور نکال کے دوسرے کو دیں تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے خود وہ کام کر لیا جو دوسرا کر رہا ہے، اور بے پناہ اس کا اجر ہے۔ اس کے بارے میں ایک چیز آپ سے شیئر کروں گی۔ بعض اوقات کوئی اچھی میل ہم پڑھتے ہیں، کوئی اچھی بات پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کو دوسروں کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اچھا، فارورڈ کرنے کا یہ کام بظاہر ایک معمولی کام لگتا ہے، لیکن کوئی بھی اچھی بات اگر دوسروں تک پہنچا دی جائے تو بعض اوقات وہ چیز اس کے لیے بہت فائدہ مند ہو جاتی ہے، اور پھر صرف وہ وہاں تک نہیں رہتی۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ وہ آگے کسی اور کی مدد کرے، اور اس طرح پھر وہ ایک پوری چین چل پڑتی ہے، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے آگے جاتے جاتے دور دور تک پہنچ جاتا ہے، اور انسان کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا ایک چھوٹا سا عمل اس کے لیے کتنی خیر اور بھلائی کا ذریعہ بن گیا۔ کوئی مثال اس میں؟ Assalamu alaikum. The other day in class you had mentioned about sharing and passing on our religious legacy to our children. This and a few other things mentioned below got me thinking about passing it forward idea. Between switching channels, I came upon a movie, Pass It Forward. In the scene, a teacher invites students to share an idea with the class one by one. One child shares an idea that he helps 3 people with something that they don't know and need help in. It can be anything, any goodness. But then the person who has been helped has to help 3 other people in turn and so on. جیسے ایک بچہ جو ہے وہ آ کر ایک ایسا آئیڈیا شیئر کرے گا سب سے کہ جو کہ 3 لوگوں کو مدد کرے، ہیلپ کرے، جس کی ان کو ضرورت بھی ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہے۔ اب اپنے اوپر لے لیجئے یہ بات کہ آپ کوئی ایسی بات 3 لوگوں سے شیئر کریں گے جو ان کو فائدہ پہنچائے۔ But then the person who has been helped has to help 3 other people in turn and so on. یہ ہے کنڈیشن کہ جس کو وہ مشورہ ملا یا وہ بات پتہ چلی ہے تو وہ بھی آگے 3 اور لوگوں کو بتائے۔ تو یعنی ایک شخص نے 3 لوگوں کو بات بتائی،
اور وہ ہر ایک شخص جو ہے وہ 3 اور کو بتائے گا، اور پھر وہ 3 جو ہیں 3 اور کو، یعنی کہ پھر 9 کو چین بن جائے گی. He draws a diagram on the board explaining how 3 multiplies to 9 and then to 27 and so on. جس طرح probability tree ہوتا ہے نا کہ 3 سے اور کرتے کرتے. In another scene, they show the child drawing a circle with me written in it and 3 lines branching out from the circle to 3 other circles in which he writes the names of people that need his help. دوسری بات لکھی ہوئی ہے کہ Oprah always says she has the best audience in television, but today she means it more than ever. In October 2006, Oprah gave more than 300 audience members the opportunity to experience what she calls truly the best gift, the gift of giving back. During Oprah's favorite giveaway ever, each person in the audience received $1,000 to donate to a charitable cause of their choice. With only 1 week to fulfill the challenge, these amazing men and women hit the ground running. Armed with Bank of America debit cards and Sony DVD handycams, which they used to document their good deeds, the audience members started making headlines from Connecticut to California. What began as a simple idea quickly snowballed into a national movement. For 7 days, kindness swept the nation and Americans passed it on to perfect strangers, people in need, and even a few 4-legged friends, yani animals. We hope what started right here in our studios has only just begun. And then تیسری بات میں لکھی ہے کہ a relative of my husband helps educate people by paying their education expenses, but he asks them that when they will be self-sufficient after getting a job, they have to support a child's education. صرف خیر خواہی لانے کی دیر ہے، انسانوں کے لیے ہمدردی اور تڑپنے کی دیر ہے، پھر مشکل نہیں، پھر آپ کی زندگی کا یہ مشن بن جاتا ہے کہ کہاں کس کو فائدہ پہنچائیں. اور جب آپ سچے دل سے یہ شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے، پھر ایسے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہم میں سے ہر ایک کو خیر خواہی کے مختلف طریقے سوچنا ہے کہ کس طرح دوسروں کی بھلائی کریں، اور سب سے بڑھ کر کیا بھلائی ہو سکتی ہے کہ ان کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کی جائے. اب دیکھیے کہ جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو بعض اوقات نیت خراب ہو سکتی ہے، بعض اوقات وہ اتنا اپ ٹو دا مارک نہیں ہو سکتا، کئی خرابیاں اس میں ہو سکتی ہیں. لیکن جب آپ خاموشی سے کسی کو رستہ دکھا دیتے ہیں اور آپ خود پیچھے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں کس نے رستہ دکھایا، اور وہ کر لیتا ہے، تو یہ ایسا خاموش اجر آپ سمجھتے ہیں کہ جو شاید آپ خود کر کے نہ کر سکیں، کیونکہ ہر کام ہمارے بس میں نہیں ہوتا، ہم ہر نیکی خود کر بھی نہیں سکتے، نہ ہماری اتنی زندگی ہے، نہ ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم ہر کام خود ہی کر لیں. تو کام کو ڈیلیگیٹ کرنا، کام کا رستہ بتا دینا، اچھا تم کر لو، فلاں کر لے، وہاں سے یہ چیز ملے گی، وہاں چلے جاؤ. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک تو آپ کو حقیقی خوشی ہوگی، دوسرے یہ کہ وہ جو کچھ اچھا کریں گے اس کا آپ کو ثواب ملتا جائے گا، تیسرا یہ کہ آپ کی ذمہ داریاں اور بوجھ کم ہوں گے. جب آپ ہر کام خود کرتے ہیں نا تو آپ کے اوپر ایسا پریشر پڑ جاتا ہے کہ پھر بعض اوقات اس پریشر کی وجہ سے آپ کام کر کے ضائع بھی کر دیتے ہیں، کبھی غصے میں آ کے، کبھی پریشان ہو کے، کبھی منہ سے کوئی لفظ ایسے نکال دیے. تو یہ جو ہمیں خاموش راستہ بتایا گیا ہے دوسروں کی بھلائی کرنے کا، خیر خواہی کرنے کا، بس صرف نشاندہی کر دو، فارورڈ کر دو، آگے کر دو. تو یہ ایک بہت ہی بہترین راستہ ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے، اور اتنا بڑا اجر اس پہ بتایا ہے کہ اتنا اجر ہے گویا تم نے خود کر لیا. اگلی حدیث دیکھتے، حدیث نمبر 107. عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نصر اخاہ بظہر الغیب نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. رواہ البیہقی فی السنن الکبری کتاب قتال اہل البغی. عن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نصر، جس نے مدد کی، اخاہ، اپنے بھائی کی، بظہر الغیب، غیبانہ طور پر. زہر کہتے ہیں پشت کو، اور غیب یعنی پیٹھ پیچھے مراد ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، جس کی مدد ہو رہی، جس کا دفاع ہو رہا ہے. نصرہ اللہ، مدد کرتا ہے اس کی اللہ،
فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی مدد اس کے پیٹھ پیچھے کی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے گا۔ عربی پڑھیے۔ اب آپ دیکھیے کہ خیر خواہی کرنے کے مختلف طریقے کیا کیا ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سامنے آپ اس کو کوئی مشورہ اچھا دے دیں، کوئی راستہ دکھا دیں۔ ایک یہ کہ اس کے لیے وہ پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اس کے اوپر ہمدردی، شفقت اور مہربانی کریں۔ اور ایک یہ ہے کہ جب وہ سامنے نہ ہو تو اس کے پیٹھ پیچھے اس کی مدد کریں۔ یہ جو پیٹھ پیچھے مدد کرنا ہے، یہ اعلیٰ درجے کی انسانیت ہے۔ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا، کسی کے سامنے اس کی مدد کرنا، دکھا کے مدد کرنا، جس کا اس کو پتا ہے، وہ سب اپنی جگہ نیکی کے کام ہیں، نسبتاً آسان ہیں، یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن اعلیٰ ترین کیا ہے؟ ایسی جگہ مدد کی جائے کہ جہاں جس کی مدد کی جا رہی اس کو بھی نہ پتا ہو۔ ایسی بھلائی کی جائے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ ایسی جگہ مدد کہ جہاں وہ شخص خود اپنی مدد کر ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ اس کو اندازہ بھی نہیں کہ وہ ضرورت مند ہے۔ اس میں خاص طور پر وہ مقامات آتے ہیں کہ مثلاً کسی پر کوئی کیچڑ اچھال رہا ہے، کسی پہ کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہا ہے، تو ایسی تمام چیزوں میں اس غلط کام کرنے والے کو روکنا کس لیے؟ کہ ایک اور بھائی کی مدد ہو سکے۔ مثلاً اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اب یہ ہے کہ آپ کے سامنے دو لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو سامنے والا ہے، جو آپ کے منہ پہ بیٹھ کے کسی کے خلاف بات کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہے۔ عموماً پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مل جاتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے۔ وہ صحیح کہہ رہا ہو، وہ غلط کہہ رہا ہو، ہم اس کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو بھول جاتے ہیں کہ جو بیچارہ اس وقت غافل ہے، بے خبر ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جس شخص کے دل میں حقیقی خیرخواہی ہوگی انسانوں کی، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے دوسروں کا بھلا کرنا چاہتا ہوگا، وہ اس وقت وہ بات کرے گا جو واقعی درست بات ہوگی، خواہ وہ سامنے والے کے متعلق ہو یا وہ پیچھے والے کے جو اس وقت غائب ہے، جو اس وقت سامنے نہیں۔ اور ایسا کرنا نمبر 1 مشکل ترین کاموں میں سے ہے، کیونکہ اس میں سامنے والے کی ناراضگی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 اجر کے لحاظ سے بہت بہترین ہے، کیونکہ وعدہ کس بات کا ہے؟ اللہ کی مدد کا۔ کیسی مدد؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو کسی کی مدد ایسے موقع پر نہیں کرتا تو اس کی مدد بھی ایسے موقع پہ نہیں کی جاتی۔ گویا اگر آپ کسی کی ہمدردی اس کی پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں تو دراصل اپنا دفاع کر رہے ہیں، اپنی پیٹھ بچا رہے ہیں، اپنے پیچھے کی حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ آپ کے لیے ایسا سبب پیدا کر دے گا کہ آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور کوئی اٹھ کے ایک تیسرا شخص آپ کی اس وقت مدد کرے گا جب آپ اپنی مدد خود کر بھی نہ سکتے ہوں گے۔ کوئی آپ کا دفاع کر دے گا، کوئی آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن جو کسی پر رحم نہیں کرتا، جو کسی کی ہمدردی نہیں کرتا، اس کی ہمدردی نہیں کی جاتی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا لوگوں میں وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع مند ہے۔ اور وہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہوگی، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور وہ اسے کسی غیر کے حوالے نہیں کرتا، ومن کان فی حاجت اخیہ، جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے، ومن فرج عن مسلم کربۃ، جو کسی مسلمان سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے،
فرج اللہ عنہ کربتن من کربات یوم القیامہ، قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اللہ اس کی کوئی تکلیف دور کر دے گا. جیسے اس حدیث میں بھی ہے نا، دنیا اور آخرت میں اس کی مدد ہوگی. ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کا عیب ڈھانکے گا، قیامت کے دن اللہ بھی اس کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا. عام طور پر لوگوں کے لیے دلچسپ بات کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی ایک نے کسی کے خلاف کوئی بات چھیڑی تو دوسرے مزید تجسس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اچھا اور کچھ پتہ چلے. ڈسکریج نہیں کرتے، اسے ختم نہیں کرتے، اور عام طور پر دوسرے کے عیبوں کے پیچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں انسان کا دشمن جو شیطان ہے اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور آسان راستہ ہے انسان کو اپنے طریقے پہ لانے کا، کہ وہ ایسے کاموں کو بہت پر لطف کر دیتا ہے، بہت خوشگوار کر دیتا ہے، کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے یا کسی کے پیچھے اس کے خلاف باتیں کی جائیں یا اس کو نقصان دیا جائے. لیکن حقیقی معنوں میں جو خیر خواہ ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس کا ایمان آڑے آ جاتا ہے. بہت سی چیزوں میں خاموشی آپ کی یا آپ کا تعاون نہ کرنا بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس سے اگری نہیں کرتے. اگر انسان اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ لے کہ میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو میں کیا چاہوں گا کہ لوگ مجھے کس طرح بتائیں مجھے، وہی چیز آپ دوسروں کے لیے کری. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے اقیلوا ذوی الہیئات عثراتہم الا الحدود. ابو داؤد کی روایت ہے کہ اچھی سیرت کے مسلمان سے اگر کوئی لغزش ہو جائے تو اس کو معاف کر دو سوائے حدود کے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ایک شخص ہمیشہ اچھے کام کرتا ہے، با اخلاق ہے، با مروت ہے، بہت سی خوبیاں ہیں، بہت سی، لیکن اس میں انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی بیشی بھی ہے. تو ایسے میں رویہ کیا ہونا چاہیے کہ اس کمی بیشی کو اتنا اچھالا جائے کہ اس کے سارے امیج کو خراب کر دیا جائے؟ خیر خواہی کیا ہے؟ جب ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک شخص 10 خیر کے کام کرتا ہے اور انسان ہونے کے ناطے ایک غلطی بھی ہے اس میں، تو وہ 9 چیزوں کو ایک طرف کر کے غلطی کو خوب اچھالا جائے؟ نہیں. لیکن عام طور پہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم دوسرے کی بھلائی اور خیر کو کیوں بھول جاتے ہیں اور صرف غلطیوں کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ سیلف پروجیکشن، کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ بہتر ثابت کر سکیں. اس وقت لوگوں کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، آپ کو انہیں کچھ آلٹرنیٹ دینا ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کا رخ اور طرف مڑ جائے گا. لیکن اگر ایک دم آپ خالی ویکیوم کر دیں گے نا اس جگہ کو، تو وہ دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرے گا، کیونکہ آپ نے ابھی ایمان تو ان کے اندر پیدا نہیں کیا، یا پہچان بہتر اور بہترین کی پیدا نہیں کی، اور پہلے ہی مشورے پر آپ ان سے کھینچا تانی شروع کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی نا جیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، بعض اوقات ان کو وہ نہیں دیتے جو چاہیے، اور جو ان کے لیے ٹھیک نہیں وہ ان سے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. کتنے ریاکشنری ہو جاتے ہیں بچے. پھر خیرخواہی زندگی کے ہر معاملے میں ہوگی، مثلا علم دینے کے معاملے میں، دنیاوی امور میں بہتر مشورہ دینے میں، اسی طرح خرید و فروخت اور تجارت کے معاملے میں. حدیث میں آتا ہے المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخیہ بیعا فیہ عیب الا بینہ لہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی چیز بیچے، باع بیعا فیہ عیب، اور اس میں کوئی عیب ہے، الا بینہ لہ، مگر یہ کہ وہ اس کو بیان کر دے، اس کو بتا دے کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ ڈیفیکٹڈ، تاکہ وہ پھر اپنی چوائس کے ساتھ چاہے تو خریدے اور چاہے تو نہ خریدے. ہمارا رویہ عام طور پر کیا ہوتا ہے خرید و فروخت کے معاملے میں؟ اگر کوئی ڈیفیکٹ ہو تو اس کو، تو یہ دھوکہ نہیں، دھوکہ ہے نا. اب بعد میں دوسرے کو پتہ چلتا ہے، پھر وہاں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، آج کا وقت ختم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.